تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اب رب بشارت دے گا تم رنجیدہ مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم ہی لوگ بلندی پر ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں سب سے پہلے ایمان والا بننا ہے، ایمان والا بننا ہے۔ اے اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، ایک ولی ہے بڑا مشہور نام ہے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے ولی ہے جن کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے من عرف اسمہ دخل فی الجنہ، جس شخص کو ان کے نام کی معرفت حاصل ہو گئی اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور نام کیا ہے؟ حضرت اسمہ تیفور بن عیسیٰ، آپ کا نام حضرت تیفور بن عیسیٰ ہے۔ نوجوانوں توجہ سے سننا میرے پیاروں، آپ حضرت بایزید بسطامی جنہیں ولیوں کی جماعت کا سردار کہا جاتا ہے، جنہیں ولیوں کی جماعت کا ڈائمنڈ کہا جاتا ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ جسے ان کا نام کے معرفت حاصل ہو گئی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ نام کیا ہے؟ حضرت تیفور بن عیسیٰ۔ تیفور بن عیسیٰ، اپنے بچوں کا نام ولیوں کے نام پر رکھو، تیفور رکھو، اور جسے یہ نام یاد رہا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیاروں، یہ بایزید بسطامی کو مقام ولایت کا حصول کیسے ہوا، اللہ کا قرب کیسے ملا؟ اور ایسے ولی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جن کے بارے میں اگر میں بیان کرتا رہوں وقت کم پڑ جائے گا، کیونکہ موضوع حضرت غوث اعظم کی شان میں، اور یہ غوث پاک کے بہت پہلے کے ولی ہے۔ میرے پیاروں، آپ ایک روایت میں ہے 12 سال تک، ایک روایت میں ہے 40 سال تک اپنے گھر کو چھوڑ کر کے خدا کی تلاش میں نکل گئے، خدا کے تلاش میں نکل گئے، خدا کے پانے کے لیے نکل گئے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، کہ آج بھی ہم نوجوانوں میں کوئی ایسا ہے اس علاقے میں جو یہ جذبہ رکھتا ہو مجھے رب کہاں ملے گا؟ رب کی تلاش میں کوئی نکلا ہے؟ ارے تجارت کی تلاش میں تو سب نکلتے ہیں، اعمال کی تلاش میں سب نکلتے ہیں۔ آؤ میری قوم کے لوگوں، ہم یہاں صرف مال جمع کرنے کے لیے نہیں، اسی دنیا کی چند سالہ زندگی میں اپنے رب کو پانے کے لیے رب نے بھیجا ہے۔ اگر ہم رب کو نہیں پائے اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کچھ بھی نہ ملے گا۔ اور جس نے رب کو پا لیا، آج حاجی علی میں میلہ ہے، مخدوم ماہیوی میں میلہ ہے، حضرت شاہ عالم میں میلہ ہے، حضرت قطب عالم میں میلہ ہے، حضرت شاہ میرا میں میلہ ہے، بندہ نواز کی بارگاہ میں میلہ ہے، محبوب الہی کی بارگاہ میں میلہ ہے، قطب الدین کی بارگاہ میں میلہ ہے، سلطان الحید خواجہ غریب نواز کے دیار میں میلہ ہے، مخدوم کچوچا کی بارگاہ میں میلہ ہے، مخلوق خدا کا ہجوم ہے۔ میں نے پوچھا یہ ہجوم یہاں کیوں رہا ہے؟ کہنے والے نے کہا اس سے ملنے ہمارے ہیں جو خدا سے مل چکا ہے۔ میرے پیاروں، دنیا اسے تلاشتی ہے جو اپنے رب کی تلاش میں نکلتا ہے، دنیا اس کی بارگاہ سے فیض پاتی ہے جو اپنے رب کی تلاش میں رہتا ہے۔ میرے پیاروں، حضرت بایزید بسطامی 12 سال ایک روایت، ایک میں 40 سال آپ اپنے گھر سے نکلے، اور کیا سوچ کے نکلے کہ مجھے اپنے رب کو پانا ہے، اپنے رب کو حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو تلاشنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا جذبہ ہماری قوم میں اب عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، حضرت بایزید نکل گئے 12 سال یا 40 سال تک جنگل اور ویران کئی ملک کا سفر کرتے رہے، واپسی ہو گئی، رب نہیں ملا جس رب کی تلاش میں نکلے تھے، نہ ملا۔ میرے پیاروں، پلٹ کر کے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، آپ کی عمر بڑھ گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آپ کی زلفیں بڑی ہو گئی، بکھری ہوئی زلفیں، کیونکہ 12 سال یا 40 سال آپ نے حجامت وغیرہ کچھ نہ بنایا، ایک مجنون سی کیفیت ہو گئی جس میں کہ کپڑے پھٹے رہ گئے، گرد و غبار سے آلود پورا جسم تھا۔ آپ فجر سے پہلے رات کے آخری پہر میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں،
اور آپ کو یہ معلوم نہیں میری ماں زندہ ہے کہ نہیں ہے، اور دروازے پر پہنچتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے اگر اس رات کی اندھیری میں میں گھر کو دروازے کو کھٹکھٹاؤں گی کہیں میری ماں کو تکلیف نہ پہنچے کہ اس رات میں کون مجھے آیا ہے جگانے کے لیے۔ حضرت بایزید بستامی اپنے اس گھر کے چوکھٹ کے دروازے پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد تلاش کرتے رہے کہ میری ماں زندہ ہوگی تو وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وہ تہجد کو قضا نہیں کرتی ہے۔ میرے دوستو، آج لوگ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم میں پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے۔ ارے میرے پیاروں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ایسی ماؤں کو پیدا فرما دے، ایسی خاتون کو پیدا فرما دے کہ بیٹا سوچ رہا ہے کہ میری ماں تہجد کے وقت اٹھے گی۔ ارے میرے پیاروں، آپ بیٹھے رہے گھر کے دروازے پر، نالی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، یعنی پانی بہنے لگا، آپ سمجھ کے میری ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی، یعنی ماں زندہ ہے، تبھی تو پانی بہ رہا ہے۔ اب آپ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹاتا تھا، ماں آئی، ماں بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بیٹا جوان نکلا تھا، لاپتہ تھا، وہ بھی ہلکا ہلکا بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بایزید بستامی کے چہرے کو دیکھا، ماں کی چیخ نکل آئی کہ بیٹا تو کیسا تھا اور کیسا تو ہو گیا، تیرا حال یہ ہوا کیسے؟ کہا رب کو تلاش کرنے میں ہوا، رب کو تلاش کرنے میں ہوا۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی اللہ اکبر اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ماں نے پوچھا اے بیٹا کیا تجھے رب ملا؟ کہا ماں 12 یا 40 سال تک سیر کر کر کے آ گیا، اب تک تو رب نہ ملا ہے، میرا حال تو دیکھ سکتی ہے، نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پانی کی فکر تھی، نہ اپنے لباس کو بدلا، پھٹ گئے لباس، پورا چہرہ گردآلود ہے، زلفیں پڑ گئی، داڑھی بکھری ہے، رب تو نہ ملا۔ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے وہی تو میں دیکھ کے حیران ہوں، تو اتنا خوبصورت نکلا تھا اور کیسی حالت میں آ گیا۔ کہا ماں میں تجھے دیکھ کے بڑا مطمئن ہوں، مجھے یقین تو نہ تھا کہ ماں زندہ ہوگی کہ نہ ہوگی، یہ میرے رب کا احسان ہے، وہ تو نہیں ملا لیکن جیتی جیتی میری ماں کو ملا دیا ہے، زندگی میں میں نے اپنی ماں تجھے واپس دیکھ لیا۔ بایزید بستامی کا یہ جملہ تھا۔ ماں کہتی ہے اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، میرا بیٹا بایزید تیری تلاش میں نکلا تھا، ایسی کیا کمی رہ گئی کہ تو بایزید کو نہ ملا؟ اے اللہ میری ان خفیہ عبادتوں کا واسطہ تو بایزید کو مقام ولایت عطا فرما دے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میری ماں تو دعا کر رہی تھی،